Like, subscribe and press the bell icon for new updates. عقلی دلائل دے رہا ہے. عقلی دلائل کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں دو قسم کے دلائل ہیں، نقلی دلائل اور عقلی دلائل. عقلی دلائل آپ وہاں دیں گے، ویسے مومنوں کو بھی دیں گے، لیکن خاص طور پر آپ وہاں دیتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے. مثلا ایک بندہ آپ کے سامنے عیسائی بات کر رہا ہے، آپ اسے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا خدا کا وجود قائم ہے. وہ کہتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں، نہیں میں تمہارے دین کو مانتا ہوں. اب وہ مانتا نہیں، میں اسے کیسے کہوں بھائی قرآن میں ہے تو مان، یہ تو ہمارے لیے ہے، مومنوں کے لیے. یہ ہوتے ہیں اس وقت اللہ عقلی دلائل دیتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت بھی عقل ہے کسی بندے میں، وہ ان دلائل میں غور و فکر کرے. ان دلائل میں غور و فکر کی وجہ سے انشاءاللہ وہ ضرور بضرور اللہ کی ذات کی پہچان کر لیتا ہے. تو میں مسئلہ آپ کو کئی دفعہ ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ آپ کو بہت بڑھا چڑھا کر کے مسئلہ پیش ہوتا ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے جی. اب ہر جگہ تو تبلیغ والے نہیں پہنچ پاتے. کوئی افریقہ کے جنگل میں پیدا ہوا، وہیں پہ فوت ہو گیا، وہیں پیدا ہوا، زندگی گزار کر فوت ہو گیا. نہ اس کو پتہ چلا اسلام کیا ہے، نہ یہ پتہ چلا امام الانبیاء کی محنت کیا ہے، نہ پتہ چلا خدا کیا ہے. مذہب ہی کوئی نہیں. اس کا کیا قصور ہے جی وہ جہنم میں جائے؟ عقلی طور پر بہت بھاری اعتراض ہے، اس کا میں آپ کو جواب دینے لگا. ہم دیکھیں یہ جنت اور جہنم کے فیصلے نہ میں نے کرنے نہ آپ نے کرنے، یہ تو کرنے اللہ نے کی ذات نے. لیکن اللہ نے کچھ اصول ذکر کر دیا کہ جنت میں جائیں گے مومن، یہ کم از کم توحید کا جو قائل ہوگا. تو چلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو تب ایمان لاتا جب کوئی اسے پتہ چلتا کہ آپ نبی ہیں، آپ کو دعوت پہنچتی. لیکن اگر اس نے خدا کی ذات پر ایمان نہ لایا تو وہ جنت میں پھر بھی نہیں جائے. اب وہ خدا کی ذات پر کیسے ایمان لائے گا؟ وہ اسی طرح ایمان لا، وہ اٹھا، وہ دیکھتا ہے سورج نکلتا ہے وقت مقررہ پر، اس وقت مقررہ پر غروب ہو جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر ستارے نکلتے ہیں، پھر چاند نکلتا ہے، یہ ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، درخت اگتے ہیں. یہ کوئی ہستی تو ہونی چاہیے. اتنی عقل سلیم اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے. ہم نے نیکی کا مادہ بھی رکھ دیا اور برائی کا مادہ بھی رکھ دیا. اب اتنا جو اسے پتہ ہوگا، اگر وہ اتنا بھی کہہ دے کہ کوئی ایک ذات ہے صحیح جو یہ کائنات چلا رہی ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، یہ عقل کے ذریعے ہونا چاہیے تھا. اگر وہ اتنا جملہ بھی کہہ دے، مفسرین لکھتے ہیں ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دے. تو یہ ہے اللہ کی قدرت کے نمونے کہ جسے دیکھ کر اللہ، اور یہ قدرت کے نمونے ذکر کرنے کا دوسرا مقصد بھی، آج کچھ لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے، اس میں سر ترجمہ بھی آیا تھا. دوسرا مقصد کیا ہے کہ یہ آسمان ہم نے بنائے، سورج بنایا، یہ اللہ بار بار قرآن بھرا پڑا ہے. کیوں؟ یہ مشرکوں کو چیلنج ہے. ایک طرف یہ تو مثالیں دینے سے بندے کو مزاج ذرا بات سمجھ آ جاتی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ مثلا ایک بندہ یہ ملک کے پاکستان کے کسی ملک کے صدر سے ملتا ہے اور ایک ڈی سی صاحب سے ملتا ہے، مثال دے رہا ہوں. اب اتھارٹی آرمی چیف ہے، وزیر اعظم ہے، جس کے پاس ملک کی اتھارٹی ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. اور ایک بندہ جو نیچے کھڑا ہے جو بالکل اس کے محتاط بندہ ہے، اور وہ اس کے اوپر اس بندے کو کہہ رہا ہے بھائی تو اس کو چھوڑ، ادھر آ، تیرا کام جلدی ہو جائے گا. وہ کہتا ہے بھائی تو ایک جہت کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ جس کے پاس میں کھڑا ہوں اس کے نیچے پورا ملک ہے، یہ ڈی سی سارے اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ ایک مثال دینے لگوں، لیکن اللہ کے لیے مثالیں نہیں ہیں. ایک موحد بندہ ہے جو خدا احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کا در تھامے ہوئے ہے، اور ایک وہ ہے جو دربار پہ کھڑا لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، آؤ لوگوں سب کو چھوڑو اور اس پیر صاحب اس بزرگ کے پاس آ جاؤ، اس سے اولاد مانگو، یہ تمہیں اولاد دے دے. یہ تو وہی بات ہوگی کہ اللہ کے مقابلے میں بندوں کو پیش کرتے ہو، خدا کے مقابلے میں خالق اور مخلوق کی کوئی نسبت ہی کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ کہتے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے، ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی تھی اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور جب عبادت کے قابل ہوئے ہو تو آج اللہ کی غیر کے سامنے سجدہ کرنے لگے.